وہ ہے ایریز. جی تو جہاں تک ایریز کا تعلق ہے، حمل افراد کا مالی صورتحال جو ہے ان کی اچھی رہے گی، اور پیشہ ورانہ معاملات بھی آپ کے حق میں رہیں گے، اور پیشہ ورانہ زندگی میں مزید بہتری نظر آتی ہے. ٹھیک ہفتہ کے وقت میں سوشل لائف میں حصہ لیں، ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے بدخواہوں پر نظر رکھیں. ٹھیک ہے. بدخواہوں کا آپ کا کوئی قریبی رشتے دار بھی ہو سکتا ہے، تو ہفتہ کے آخر میں آپ کی گھریلو زندگی ٹینشن کا باعث بن سکتی ہے، اور آپ کی اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا بھی بہت زیادہ ہفتہ کے آخر میں خیال رکھنا ہوگا. تو جو بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بدخواہوں کے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے ایک اور بھی بات کی تھی وہ آپ کو کوئی بدخواہ آپ کو دھوکہ نہ دے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ایک اور بھی بات کی تھی اس بارے میں. آپ نے کہا تھا کوئی فرد ان کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے، کوئی دوست جو ان کے لیے بڑا بہتر ثابت ہو سکتا ہے. ویری کیئرفل. اچھا کیئرفل. تو وہ پلانٹ ابھی ایسے ہی ہے، اس لیے میں نے عملی افراد کو ایک دفعہ پھر خبردار کر دیا. اور کسی چیز میں انہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ صحت ان کی ٹھیک ہے؟ کوئی سفر آ رہا ہے؟ جی بالکل ہے. سوشل لائف میں ضرور زیادہ دلچسپی نہ لیں. اچھا. ہر ایک کو سوچ سمجھ کر دوست بنائیں، اور رومانوی زندگی میں بہت زیادہ احتیاط کریں. اچھا. اگر رومانوی زندگی میں احتیاط نہیں دی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کو نا امیدی نہ ہو. اچھا چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. تو خراب ہو سکتے. اس واسطے بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرف اپنے آپ کو روکے رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سٹار کی طرف جو کہ ہے ٹورس. ٹورس کا بتائیں. تو یہ جو ٹوری حضرات ہیں، ان کو سب سے زیادہ جو پیشہ ورانہ زندگی کا ان کے سامنے مسئلہ آیا ہوا ہے، یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں جو ستارے آئے ہوئے ہیں، وہ زندگی میں ایک یا دو دفعہ موقع آتا ہے. ٹھیک. جب یہ موقع آتا ہے تو جو آدمی محنت مشقت، اپنی لیاقت محنت مشقت سے، یہ 2-2.5 سال کا موقع آتا ہے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اگر انہوں نے ان مشکلات کا محنت مشقت سے مقابلہ کر لیا اور کامیاب ہو گئے تو پھر یہ جو ستارہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب زندگی بنا دیتا ہے. لیکن اگر ان 2 سالوں میں انہوں نے غفلت سے کام لیا، سوری حضرات نے، اور اس ستارے کا چیلنج قبول نہ کیا، تن آسانی کی طرف رہے اور اپنے آپ کو کامیاب نہ بنایا، تو پھر ان کو پیشہ ورانہ زندگی میں مزید کوشش کرنی پڑے گی، مزید پرابلم آئیں گے. تو آپ لوگوں کو یہ اللہ کی طرف سے موقع ملے ہوگا سوری حضرات کو کہ ان 2 سالوں میں جتنی محنت کر سکتے ہیں، جتنی تکلیف اٹھا سکتے ہیں، جتنے پرابلم حل کر سکتے ہیں کریں، اور اپنے آپ کو کامیاب بنائیں. یہ جو موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ ہر آدمی کو 29 سال کے بعد موقع آتا ہے، اور زندگی میں 29 سال کو اگر لیں تو 1-2 موقع ہی آئیں گے، 3 آ جائیں گے. تو آپ کو جو موقع آیا ہوگا سوری حضرات کو فائدہ اٹھائیں، اور ان 2.5 سالوں میں 2 سالوں میں اپنے آپ کو کامیاب کریں. کتنی محنت کرنی پڑے، اگر وہ کامیاب ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ان کی پروفیشنل لائف ہے اسٹیبل ہو جائے گی، پیشہ ورانہ، وہ اسٹیبل ہو جائے گی اور کامیاب زندگی گزاریں گے. تو یہ حضرات آپ کے 12ویں خانے میں یورینس بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو ہفتہ کے شروع میں اپنا صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. مالی صورتحال بھی آپ کی توجہ کا تقاضا کر رہی ہے. اس ہفتہ ٹینشن نظر آتی ہے. سوشل لائف ملی جلی رہے گی. ہوشیاری سے کام لیں. پیشہ ورانہ طور پر آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور آپ کی کامیابی نظر آتی ہے. ہفتہ کو جو وسط حصہ ہے، جو منگل بدھ جمعرات ہیں، بیرون ملک جانے والے جوزی حضرات کے لیے بہت اچھے دن ہیں. اچھا. وہ ان دنوں اپنی کوششوں کو زیادہ تیز کر دیں، کامیابی نظر آتی ہے. ہفتہ کے آخر میں آپ کو مالی طور پر ٹینشن آئے گی، اور اس ٹینشن کو اچھی طرح سمجھیں اور بلوں کی ادائیگی کریں. غفلت نہ برتیں. ٹھیک ہو گیا. اور شراکت کاری سے بھی بچیں. تو ہفتے کے آخر میں آپ میرے نزدیک آپ اپنے بلوں کے بارے میں سوچیں جو آپ نہیں دے سکے وقتی طور پر. آپ نے خرچے کی بات تو کر دی ہے کہ خیال کریں بلوں کا اپنے، تو ان کے دلوں کا کیا حال ہے؟ رومانٹک لائف کیسی جا رہی ہے؟ بس رومانٹک لائف جو سو ہی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو میں خود ہی کہہ دیتا. اب آتے ہیں ہم سرطان کی طرف. سوال کرنا ہوتا ہے نا پروفیسر صاحب، لوگوں کو انتظار ہوتا ہے آپ کا پورا ہفتہ. اگر وہ ہو تو میں خود اس طرف آتا ہوں، میں خود رومانوی زندگی کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کینسر کی طرف. ہاں کینسر کی طرف آتے ہیں. تو کینسر حضرات، سرطانی حضرات، آپ کے ازواجی زندگی آپ بہت احتیاط چاہتی ہے. آپ بہت حساس ہیں، ذرا ذرا سی بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. کھچاؤ تناؤ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ اپنے اختلافات سے ہر صورت بچیں، ورنہ
آنے والے ہفتوں میں یہ جو آپ کے اختلافات ہیں یہ بڑھ جائیں گے، اور بڑھنے کے بعد جو صورتحال بنتی نظر آتی ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے ازواجی زندگی کے، تو اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک ہو گیا، صبر سے کام لیں۔ ٹھیک، اس کے بعد سوشل لائف آپ کی تیز ہے، سرگرم ہے، اس میں ضرور حصہ لیں اور اپنا ٹینشن کو اس ٹالنے کی کوشش کریں۔ کسی دوست سے آپ کا بہت اچھا وقت گزرتا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ کو پیشرانہ معاملات میں احتیاط کرنا ہوگی، اعلیٰ افسران سے اچھا رویہ اپنانے کی کوشش کریں، ان کو ون کریں۔ میں اپنا کھچوتن ہو جو نظر آ رہا ہے آپ کا وہ صرف ازواجی زندگی میں ہے، ٹھیک ہو گیا، باقی کہیں نہیں ہے۔ آپ اخراجات سے بھی بچیں، لیکن میں پھر زور دوں گا کہ آپ اپنے ازواجی زندگی میں جو آپ کی ٹینشن آئی ہوئی ہے 6 ماہ تک، اپنے آپ نظم و ضبط سے کام لیں، صبر و تحمل سے کام لیں، ورنہ بات بڑھ جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اچھا، اس ستارے میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا صبر سے کام لیں، آپ کو لگتا ہے کہ لے لیں گے ان کے لیے آسان ہے؟ ان کا سائن کیا کہتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک سجیشن تو دینی چاہیے۔ جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ان کی قوت ارادی ایسے ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، تو وہ میں اس لحاظ سے یہ بات کر جاتا ہوں کہ کوشش کریں، کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ اب میں اصلی حضرات نہیں، ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ان کا کوئی سفر آ رہا ہے؟ کن کا جی؟ ٹریول ہے کینسرین کے لیے کوئی؟ کینسر کا کوئی خاص اتنا پاورفل پلانٹ نہیں لگا ہوا جس سے یہ کہوں کہ ان کا سفر آ رہا ہے۔ ابھی بس ایسے ہی حالات ہیں، ایسے چلیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اسد کی طرف، لیو کی طرف آ جائیں۔ اصلی حضرات کو اکثر کیریئر کے حوالے سے ٹینشن رہتی ہے، اور میں کہتا بھی رہتا ہوں ہر ہفتے کے ٹینشن کے، کیریئر کے لحاظ سے ٹینشن سے بچیں اور جلد بازی نہ کریں۔ لیکن یہ جو پہلے 2-3 دن آ رہے ہیں اس ہفتے کے، یہ کیریئر کے لحاظ سے اصلی حضرات آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، اچھا، اور آپ کیریئر کے متعلق جو معاملات ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں۔ کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں؟ کہاں کیریئر ہو، کاروبار ہو، جاب ہو، کوئی کام ہو، اس سلسلے میں آپ قدم اٹھائیں اور کیریئر کے حوالے سے جو بھی ٹینشن رہتی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہفتہ کے وقت میں آپ کی سوشل لائف سرگرم رہے گی، دوست احباب سے آپ کو بہت اچھا وقت گزرتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، مالی طور پر احتیاط سے کام لیں، آپ اخراجات سے بچیں، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ اخراجات نظر آ رہے ہیں۔ کیریئر کے حوالے سے ہر دن جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ آپ فیصلہ کریں۔ اچھا، والدین کے حوالے سے بھی یہ دن اچھے ہیں۔ ہفتہ کے آخر میں آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ حضرات کے لیے کیریئر کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا الجھن والا، بڑا ہر وقت الجھاؤ، ہر وقت خواہ کی ٹینشن رہتی ہے، وہ اس ہفتے نظر نہیں یعنی کہ آتی۔ یہ ایک ایسا ہفتہ ہے جس میں وہ جو کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں، جو نہ کرنا چاہیں جو نہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، بلکہ جو نہ کرنا چاہیں وہ کچھ نہیں ان کر سے یہ کہیں کہ اس ہفتہ کیریئر کے لحاظ سے ایسے حالات ہیں کہ مسئلہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ کیے جا اب میں سکتے آتا ہیں، ہوں ٹھیک ہے۔ اب ہم آئیں گے ورگو کی طرف، اور بتائیں ورگو کے لیے ہفتہ کیسا ہے؟ ورگو جی، جی، اگر آپ بیرونی ملک جو حضرات جانا چاہتے ہیں، سمجھے حضرات، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، وہ اپنی کوشش جاری رکھیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پیشہ طور پر آپ کے حالات آپ کے حق میں ہیں، البتہ آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن اس سلسلے میں جو بات بہت اہم ہے کیریئر کے لحاظ سے، کہ آپ کی جو کیریئر ہے وہ آپ کی صحت کو متاثر کر رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے محنت سے کام لیا، ضرورت سے زیادہ محنت سے کام لیا اور اپنی توانائی سے زیادہ کام لیا، تو آپ کی صحت متاثر ہوتی نظر آتی ہے۔ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ کام جو آپ نے اپنے کاروبار کے لیے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اس کا اور صحت میں توازن پیدا کریں۔ ان دنوں بھی آپ کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، ٹھیک، اور آپ کی جو ازواجی زندگی ہے وہ بہت زیادہ بہتر آ رہی ہے۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کا پورا موقع، بھرپور امکان ہے، اور وہ شادی ان کے لیے بڑی خوش قسمت ثابت ہوگی۔ اور جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کی ازواجی زندگی میں پہلے سے زیادہ تعاون نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ رومانوی زندگی آپ کی نظر آ رہی ہے، لیکن رومانوی زندگی میں جلد بازی سے کام نہ لیں ورنہ الٹا اثر پڑے گا۔ یعنی کہ جلد بازی سے کام لے سکتے ہیں؟ نظر آ رہی ہے کچھ نہ کچھ ازواجی زندگی، اس میں تیزی ہے، لیکن وہ تیزی جو ہے وہ کئی دفعہ انسان کو خراب کرتی ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے ذرا کاشن میں نے دے دی ہے کہ دیر از رومانٹک لائف بٹ بی کیئرفل، ڈونٹ بی فاسٹ۔ اوکے، میزانی افراد، آپ آ جائیں آپ لبرا کی طرف، میزان کی طرف۔ رکاوٹ رہے گی جس کی وجہ سے غصہ اور اشتعال سے واسطہ پڑ سکتا ہے، اور آپ کو غصہ اور اشتعال کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ جو بھی آپ کو اس سلسلے میں غصہ آئے، معاملات جو بھی بنے پڑے ہیں رکاوٹ کی وجہ سے، اسے کسی پالیسی سے نپٹے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پالیسی بنا لیں گے یہ؟ کیوں نہیں بنا لیں گے۔ اس کے علاوہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ ایسی تبدیلی آ رہی ہے
कब आ रही है ये तब्दीली, किन बस दिनों वो में आ आप शुरू हो जाएगी, आप उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और हफ्ता के बाद में बैरून मुल्क से जो आपका कोई रोल आए उसमें बहुत अहमियत का हामिल है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी की तवक्को है, बाहर मुल्क जाने के लिए कोशिश तेज़ कर दें। ठीक। मिज़ानी रात आपके पिछले साल रोमानी मामला बहुत ईजी थे, आसान थे, बहुत अच्छे चल रहे थे रोमानी मामला, लेकिन अब आपको नए संजीदगी से काम लेना पड़ेगा। रोमानी मामला को नए संजीदगी से सोचें और फिर आगे बढ़ें। आपकी जो माली सूरत हाल है उसमें भी आप ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और आप अखराजात वगैरह काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ठीक। सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, ये तो आपने बोल दिया ना कि जिनकी वो हुई है, शादी वादी हुई हुई है, रोमांटिक हालात के बारे में आपने बोल दिया, हाँ, फिर वो वो ख्याल आप करना है, जिनकी शादी हुई है उन्होंने क्या करना है? ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करनी पड़ेगी, सोच समझ कर। अभी संजीदा नहीं है ये जी अभी संजीदा नहीं है ये, सीरियस नहीं है अभी ये इतने। नहीं, मेरा मुराद यह है कि रोमांस जो है वो सीरियस चाहता है कि आप सीरियस हो जाएं। अच्छा। अब आपको सीरियसली रोमांस उसको समझना होगा, लेना होगा। पिछले साल वाली बात नहीं रही। और जिनके रोमांस चल रहे हैं उनकी शादियां हो सकती हैं? सो क्योंकि रोमांस के खाने में इनके वो जोल आया हुआ है। और ये कब तक रहेगा? और ये 1 साल रहेगा, तो इनको नए संजीदगी से काम लेना होगा। अब रोमानी जिंदगी में वो बात नहीं रही जो पिछले साल थी। और करियर की कोई नई अपॉर्चुनिटीज कैरियर आएंगी? के लिहाज से बहुत ही अच्छा वक्त आया हुआ है। इन 2-3 महीनों में कैरियर के हवाले से कोई आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती होने वाली है। और बैरूने मुल्क कोई सफर देखने बैरूनी आप? मुल्क जो है वो हालात ऐसे हैं, आप कोशिश करें उसमें भी कामयाबी नजर आती है। आप अक्सर एक बात करते थे कि जो जहाँ पर काम कर रहे हैं लिब्रा, उनको वहां से काफी मुश्किलात हो सकती हैं उनके लेकिन वो पहले थी, लेकिन अब ऐसा है कि काम की जगह इनका कोई ऐसा किसी की सपोर्ट मिल रही है इनको। पहले लोग धोखा देते रहे, अच्छा। अब उनको काम की जगह सपोर्ट मिली गई, जिसकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली दफा भी कहा होगा कि वो प्रमोशन नजर आता है। अगर कहीं अच्छी जॉब मिल जाए तो मौजूदा जॉब को छोड़ सकते हैं आप, अच्छी जॉब को लें। यहीं अगर बेहतरी है तो ओके, नई जॉब मिल सकती है, और मतलब जॉब किसी को मिल सकती है। हाँ, प्रमोशन है ठीक है, सही तो है। आपके लिए ये सूरत हाल बनी पड़ी है। जायदाद के जो खरीद फरोख्त है वो ज़रा सोच समझ कर करें, उसमें मुझे रुकावट नजर आती है तो चुप कर जाएं। खामोशी। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी जायदाद के खरीद फरोख्त से बचें। औलाद का भी आपको पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक। बात करेंगे अकरब के हवाले से, आने वाला हफ्ता कैसा है? हफ्ते के शुरू में आपके अज़वाजी ज़िंदगी पर दबाव पड़ा हुआ है। वाज़ह नज़र आ रहा है कि इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, पहले भी इख्तलाफात पैदा होते हैं। तो आप ये जो पहले 2 दिन हफ्ता के इख्तलाफात जो है, आप सब्र तमल से काम लें। और अकबी आज़ाद में सब्र तमल है ही नहीं, इनमें हमेशा शिद्दत ही रहती है। तो इनको ज़रा ज़ोरदार तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अज़वाजी ज़िंदगी को इख्तलाफात से बचाएँ। शराकतकारी के आपको मौक़े मिलने वाले हैं, शराकतकारी के मौक़े मिलने वाले हैं। जायदाद से मुतल्लक आप जो भी कोई मसला, बड़ा मसला बना हुआ है, उसको हल करने की कोशिश करें। और ये 19 फरवरी के बाद ये मसला हल हो जाएगा। आप अपनी कोशिश जारी रखें। आप जायदाद के हवाले से जो मसला हल करना है, दूसरों को कायल करने की कोशिश करें और वो कायल हो जाएंगे। घरेलू ज़िंदगी में भी ज़रा एहतियात से काम लें, इख्तलाफात ना पैदा होने दें। जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात, जायदाद के मुतल्लिक़ जो मसाइल पैदा हो चुके हैं या इस वक्त आप 2-4 हैं, इसमें आपको यह एहसास होगा कि इसमें आपकी अपनी गलती है। पिछले 3-4 महीनों में मैं कहता रहा हूँ कि बड़ी जायदाद की तरफ न जाएं, मैंने तवज्जो आपकी दिलाई है, लेकिन बहरहाल जो हुआ वो हो गया। इसमें आपकी गलती है। जो जायदाद के हवाले से आजकल आप परेशान हैं और 19 फरवरी तक आप इस मसले से 2-4 हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी ज़हानत से, आपकी कोशिशों से यह मसला हल हो सकता है। मज़ीद फिर एक दफ़ा काशन में दे रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा जायदाद न लें। ठीक। उसके बाद औलाद के मामलात से आपको कोई खुशी आ रही है, माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड। और रोमानी मामलात भी आपकी खुशी का बायस बनेंगे। रोमांटिक लाइफ भी हो सकती है, औलाद भी है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, सेजिटेरियस। हाँ, मैं कौसी हज़रात की तरफ आ रहा हूँ। हफ्ते के पहले 2 दिन आपको शराकत की ऑफर हो रही है। बेहतर यही है कि आप इस तरफ ना आए, अच्छा। आज़ादी से काम करें और अपनी आज़ादमंदाना जो पेशा वराना ज़िंदगी उसको कायम रखें। लेकिन साथ साथ आपके ज़रूरत ज़्यादा अखराजात भी नज़र आ रहे हैं। अखराजात को किसी तरीके से कम करने की कोशिश करें। आपके ज़िंदगी ज़िंदगी में 1-2 दिन ऐसे आएंगे जिससे आप महसूस करेंगे कि आपके शरीक हयात का रवैया आपके हाथ में अच्छा है। इससे फ़ायदा उठाएं और अगर कोई इख्तलाफात है तो खुलकर बात करें और उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। कारोबारी तौर पर अगर आपने कोई बड़ा फैसला करना है तो मई के पहले हफ्ते को मद्देनज़र रखने के बाद फैसला करें। अगर कोई बड़ा फैसला करना है तो मई के पहले हफ्ते में जो वाक़यात आएंगे
ان کو سمجھنے کے بعد ان کو ذہن میں رکھنے کے بعد مد نظر رکھنے کے بعد فیصلہ کریں. دوسرے خانے میں آپ کے 4 پلانٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے آپ کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جدید حضرات, ان کی سوشل لائف کیسی ہے سیجیٹیریس کی؟ سوشل لائف ٹھیک ہے ان کی؟ سوشل لائف مور اور لیس یہ آمدنی کے میں پڑے ہوئے ہیں چکر میں, ٹھیک ہو گیا. زیادہ زیادہ اور پیسہ کمائیں. صحت اگر اتنا کما رہے ہیں تو پھر صحت کا خیال رکھ رہے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے ان کی؟ ہیلتھ ویل اوکے. جدید حضرات, چلیں ٹھیک ہے, جدی پہ آ جائیں. آپ کے اپنے کھانے میں مریخ کے علاوہ عطارد, زہرہ اور پلوٹو بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پلوٹو عطارد کا کرن بھی اور ہے. آپ اپنے حالات کے بارے میں بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں, ورنہ آپ کے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کی صحت مزید بہتر ہوگی. اچھا, آپ سفر کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. ٹھیک ہو گیا. اپنے قریبی رشتہ داروں سے کوئی آپ کے لیے, یہ جو آپ نے سفر کی بات کی ہے نا اور صحت کی بات کی ہے, یہ میاں صاحب کا ستارہ ہے, آپ پہلے بھی ہم اس پہ بات کر تو چکے ہیں. قریب رشتہ اور داروں میں صحت کوئی آپ بالکل کے لیے ٹھیک ہے میاں صاحب کی, اور سفر بھی وہ کر سکتے ہیں. جی, خوش قسمتی نظر آ رہی ہے. کسی قریبی رشتہ دار سے اس کی بات کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. یہ جو خوش قسمتی ہے یہ کاروبار میں بھی ہو سکتی ہے نا؟ کاروبار میں ہو سکتی ہے, ذاتی معاملات میں ہو سکتی ہے, جس چیز میں بھی ہے وہ چاہیں وہ آدمی قریبی رشتہ دار یا قریبی ساتھی ان کے لیے یا قریبی دوست, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. کاروباری طور پر آپ کے حالات میں بہتری نظر آ رہی ہے. میں دلب کی طرف نہیں, آپ مجھے پہلے بتائیں کہ یہ جو جدی افراد ہیں ان کے جو پرانے اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی, کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ مریخ آیا ہوا ہے, سبھی میں غصے کا عنصر زیادہ ہے. اور یہ کب تک لیکن رہے ہم گا؟ اپنی طرف سے یہ سجیسٹ کریں گے, کوشش کرتے رہیں, کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. اب آپ آ جائیں ایکویرین کی طرف. ایکویرین دلب حضرات کی طرف آ رہا ہوں. جی, آپ کے 12ویں خانے میں دلوی حضرات عطارد, مریخ, زہرہ, پلوٹو بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ آپ اپنی صحت کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھیں. ٹھیک. آپ کی صحت پر دباؤ ہے, اور یہ کب تک رہیں گے؟ اور یہ جو ہے ستارے ان کو 6 ماہ تک احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا, میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں, اب پھر اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ آپ کے بدخواہ ہے کوئی ٹھیک ہو گیا جو آپ کے مفاد کے خلاف بہت زیادہ سرگرم ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کوئی قریبی بندہ ہے؟ ہاں, قریبی ہے, اور یہ اگلے 3-4 ہفتے آپ کو احتیاط کریں اور اس بدخواہ کو تلاش کریں. وہ کون ہے جو آپ کے خلاف لگا ہوا ہے اور سرگرم ہے اور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور اس معاملے کی تہ تک پہنچے اور اس کو بے نقاب کریں. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, بہت الرٹ رہیں. آپ کے اپنے خانے میں زول موجود ہے جس کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں, تاخیر ہو جاتی ہے یا مایوسی سے کبھی کبھی واسطہ پڑ جاتا ہے. آپ مثبت خیالات کو اپنائیں اور ضرورت سے زیادہ سوچ سے بچیں. آپ کی جو فیملی لائف ہے اس میں بہت زیادہ آپ کی جو گھریلو زندگی ہے, فیملی زندگی ہے, ازواجی زندگی ہے, اس میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. اچھا, اور فائنینشلی اور کاروبار کے طور پر یہ سٹیبل ہے؟ کاروبار ٹھیک چل رہا ہے ان کا؟ نہیں, کاروبار کا جو ہے وہ ان کے 12ویں خانے میں مریخ موجود ہے, ان کو کاروباری طور پر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور صحت کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. وہ میں نے ذکر کر اور دیا. اولاد کے حوالے سے کوئی بڑی چیز آپ بتانا چاہیں؟ اولاد کے حوالے سے سب ٹھیک ہے؟ اولاد کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے اور اولاد پر نظر رکھیں. اولاد پر نظر رکھیں. اور باقی آپ نے کہا, اور رومانٹک لائف اگر آپ کوئی بتانا چاہیں؟ رومانٹک لائف سو کچھ خاص نہیں ہے. رومانٹک لائف میں یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے جی, جو میں کہنا بھول گیا. رومانٹک لائف میں بہت زیادہ احتیاط کریں. آپ کی رومانٹک لائف جو ہے وہ تش تش بام ہو سکتی ہے, بے نقاب ہو سکتی ہے, جو آپ کے لیے اچھی بات ثابت نہیں ہوگی. اپنے آپ کو بدنامی اور رسوائی سے بچائیں اور اپنی پرائیویٹ لائف کو بچائیں. آپ کی پرائیویٹ لائف کے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے, چھاپا پڑ سکتا ہے. ٹھیک, تو اسے بچنے کی کوشش کریں. اب میں غوطی افراد کی طرف آ رہا ہوں. پائسس کی طرف آ جائیں. آپ کی سوشل لائف بہت سرگرم ہے. اس میں سوشل لائف میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے. کوئی نیا دوست بھی آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے. سوشل لائف میں ضرور زیادہ تیزی اور بے صبری نہ دکھائیں, ورنہ آپ بے نقاب ہو سکتے ہیں یا آپ کو غلط سمجھا جا سکتا ہے. آپ کے اپنے خانے میں مشری موجود ہے جو آپ کو بیماری سے, تفکرات سے, بدخواہوں سے بچا سکتا ہے. یہ مشری جو ہے یہ 1 سال رہے گا زول کے ساتھ. زول آپ کو پریشان کر رہا ہے, مشتری آپ کی مشکلات پر قابو پانے کی کرنیں پھینک رہے ہیں. تو یہ صورتحال چلی پڑی ہے. آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور 19 فروری تک صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جہاں تک میں نے مشتری کی موجودگی ذکر کی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشتری کی مدد آپ کو حاصل رہے گی اور آپ مشکلات پر قابو پا لیں گے.